کرام اور معزز مہمان اور ہمارے عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں اردو فارسی ادب پر قومی سیمینار ہو رہا ہے، جس میں مجھے مقالہ پیش کرنے کا موقع ملا ہے، جس میں میرا موضوع ہے سیمانچل میں اردو ادب اور پروفیسر طارق جمیلی۔ اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں سیمانچل خطے کا اہم رول رہا ہے۔ سیمانچل دراصل بہار کا شمالی سرحدی خطہ ہے جو پورنیہ، ارریہ، کٹیہار اور کشن گنج پر محیط ہے۔ سیمانچل ہمیشہ سے سبز و شاداب علاقہ رہا ہے، ہریالی اور خوشحالی اس خطے کا مقدر رہا ہے۔ سیمانچل نے بے شمار ادبا فضلا پیدا کیے اور وہ اپنی ادبی خدمات، تصنیف و تعلیم کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ رفتہ رفتہ ان کی ضیاباشی سے سیمانچل میں اردو اور فارسی کے اہم شعراء کا ورود ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد پورے علاقے میں ادبی سرگرمی بڑھی اور ادبی منظرنامہ تیار ہوتا چلا گیا۔ سیمانچل میں بے شمار ادبا نے اردو ادب کی آبیاری کی۔ ان میں اہم نام شیخ کفایت اللہ، عیسیٰ پرداب، نظم علی پوری، محبوب الرحمن، وفا ملک پوری، شمس جمیل، طارق جمیلی، احمد حسن دانش، علیم اللہ علی، مشتاق احمد نوری، حقان القاسمی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ لیکن سیمانچل کے ادبی منظرنامے میں پروفیسر طارق جمیلی کی حیثیت منفرد ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، نویس اور انشا پرداز ہے۔ پروفیسر طارق جمیلی کا پورا نام ابو اجمل محمد طارق ہے، ان کا قلمی نام طارق جمیلی ہے۔ یہ پورنیہ کالج پورنیہ کے صدر شعبہ اردو تھے اور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔ آپ مظفر پور بہار ضلع کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے پورنیہ کو اپنی سرزمین بنایا۔ طارق جمیلی ایک اچھے استاد، ماہر فن شاعر، افسانہ نگار، تنقید نگار اور محقق ہیں۔ وہ ایک اچھے ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ ان کی تصانیف میں نظم پورنیہ 4 زبانوں میں، ڈرامہ آگ اور پانی، نقش جمیل، انشائیہ کا مجموعہ آزاد شرارے، سورہ یاسین منظوم ترجمہ 4 زبانوں میں، افسانوی مجموعہ قلم جاگ رہا ہے، شعری مجموعہ جذب دروں، عرش غیاوی حیات و خدمات منظر عام پر آ چکی ہے۔ ان کارناموں کے علاوہ ایک ناول ٹوادی کی واپسی غیر مطبوعہ ہے۔ طارق جمیلی ایک منفرد شاعر، نظم نگار، غزل گو اور گیت کار بھی ہیں۔ ان کے غزلوں اور نظموں کا مجموعہ جذب دروں کے نام سے 2009 عیسوی میں چھپ چکا ہے۔ جذب دروں میں ان کے 64 غزلیں، 18 نظمیں، 1 مثنوی، 2 گیت، 8 قطعات، 4 ثلاثی اور 3 منفرد اشعار شامل ہیں۔ شروع میں ایک حمد اور ایک نعت شریف بھی ہے۔ ان کی مقبول نظموں میں امی جان، ابا جان، کوہرا، دھوپ، اپولو آٹھ، وشال درخت، زندگی، یوم گاندھی، گرو نانک، ہم سب کا وطن، ایک عورت کی کہانی اور 2 گیت، چند مچھیرے صبح سویرے لے کر نکلے جال اور صبح ہوئی، ان کے مشہور غزلوں سے چند شعر پیش خدمت ہے۔ تتلی سمجھ کے وقت سے طارق نہ کھیلیے، تتلی سمجھ کے وقت سے طارق نے کھیلیے، بچپن کا کھیل پھر سے رچایا نہ جائے گا۔ اب بھی برگد کا سایہ ہوں، پاس ہمارے بیٹھو تو، اب بھی برگد کا سایہ ہوں، پاس ہمارے بیٹھو تو، پل دو پل ہی رک جاؤ، میں جانے والا راہی ہوں۔ مل کے طارق سے جو آؤ گے تو آئے گا یقین، مل کے طارق سے جو آؤ گے تو آئے گا یقین، وہ ضعیفی میں بھی جیتا ہے جیالوں کی طرح۔ جب بھی احباب سنائیں گے غزل طارق کی، جب بھی احباب سنائیں گے غزل طارق کی، یاد آئے گی میری طرز ادا میرے بعد۔ طارق جمیلی صاحب کی حیثیت، طارق جمیلی صاحب کی شخصیت ایک پہلو ظرافت بھی ہے، جس کے نتیجہ میں انہوں نے چند انشائیہ تخلیق کیے ہیں اور انہیں آزاد شرارے کے نام سے کتابی صورت میں پیش کیے ہیں۔ آزاد شرارے منڈل یونیورسٹی مدھے پورہ اور پورنیہ یونیورسٹی پورنیہ کے نصاب میں شامل ہے، جس میں 11 انشائیہ ہیں،
वो इंशाइया है नहलाराम दहलाराम कॉलेज, भट्टन जी का इंतकाल पुरमलाल। हमारे भी हैं डॉक्टर कैसे कैसे, नए बच्चे नया सबक, टीवी, दगा नंबर और बराती वगैरह। ये तमाम इंशाइया अपने इंशाइया निगारी के उसूल पर खड़े उतरे हैं। वह इंशा पर्दाज है कि आड़ में तंज भी करते हैं। प्रोफेसर तारिक जमीली अच्छे ड्रामा निगार भी हैं। उन्होंने कई ड्रामे भी लिखे, आग और पानी, शिकस्त की आवाज़, इंसान उनके बेहतरीन ड्रामे हैं। शिकस्त की आवाज़ 1984 ईस्वी में इशात पजेर हुआ। ये ड्रामा उर्दू के मशहूर अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब से मुतालिक है। इसे जश्न गालिब सदी के मौका पर 14 अप्रैल 1969 को खुद मुसन्निफ के हिदायतकारी में पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में स्टेज पर किया गया था। उन्होंने शहर पूर्णिया में उर्दू सोसाइटी कायम करके बहुत से मुशायरे भी करवाए और खुद भी बहुत से मुशायरों में शरीक होते रहे। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में भी बहुत से मुशायरे कराए। वक्त मुख्तसर है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच प्रोफेसर तारिक जमीली जैसी शख्सियत नहीं है। उर्दू अदब और ख़ासतौर से सीमांचल में इसकी कमी बरसों तक महसूस होगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें कब्र में सुकून अता फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मैं तारिक जमील साहब के 2 मिसरे से अपनी बात को खत्म करता हूँ कि शेर व सुखन के बज़्म में मुद्दत के बाद भी, शेर व सुखन के बज़्म में मुद्दत के बाद भी बरसों रहेगा लोगों को तारीख का इंतजार।